بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ہی سب سے پہلے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ اس کے دربار میں کثرت سے کاہن اور نجومی موجود تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور تمام ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ نمرود نے صبح اٹھ کر خواب کی تعبیر دریافت کی۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ ایک ایسا لڑکا ہوگا جو آپ کی بادشاہی کے لیے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود کو غصہ آ گیا، ساتھ ہی وہ بڑا پریشان بھی ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے انہیں شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ انہیں روزانہ ملنے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بڑے ہو چکے تھے۔ آپ کو لوگوں کا یہ طریقہ عبادت بالکل پسند نہ تھا۔ ایک رات آپ نے ستارہ مشتری یا زہرا کو دیکھا تو لوگوں سے کہا، اے لوگوں، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، یہ ستارہ رب نہیں ہے، ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد چمکتا ہوا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تو اس ذات کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتا۔ سن لو، تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا خدا ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ انعام میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پالو، انہیں خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت ارد گرد کی پہاڑیوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان تمام پرندوں کا نام پکارا۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر لگ کر 4 پرندے تیار ہو گئے اور وہ 4 پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔